بیت المقدس، اللہ اکبر، یہ واقعہ سننے والا ہے کہ حضرت عمر کا ذکر کیسے آسمانی کتابوں میں تھا کہ بیت المقدس جب فتح ہوا نا تو اس کے فتح کا واقعہ بڑا حیران کن ہے۔ جب پہلی بار فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ نے سپہ سالار بنایا اور لشکر دے کر بیت المقدس روانہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچے، اور وہاں پر جو ان کا یوں سمجھیں قلعہ بنا ہوا تھا جس میں کافر اندر تھے، آپ نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ 4 مہینے تک محاصرہ کر کے رکھا مگر فتح نہیں ملی۔ 4 مہینے ہو گئے، نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلا۔ تو بیت المقدس میں غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا راہب تھا جو ان کا یوں سمجھ لیں پادری سمجھ لیں، وہ قلعے کی دیوار پر چڑھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے، اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں اور سنو وہ تم نہیں ہو۔ حضرت ابو عبیدہ کو کہا وہ تم نہیں ہو، ہاں ہماری کتاب میں ہمیں پتہ ہے ایک بندہ ایسا ہے جب وہ آئے گا نا وہ فتح کر لے گا، ہمیں یہ قلعہ چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ بڑے کمال کے تھے، کہا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، کسی طرح پتہ چل جائے ان کی کتابوں میں کس کا ذکر ہے۔ اچھا وہ راہب بھی کمال ہے، اس نے بتا دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، لوگ اسے فاروق کہیں گے، دینی معاملات میں بڑا سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ سنا تو آپ خوب خوش ہوئے، نعرہ لگایا آپ نے، فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے یہ شہر فتح کر لیا۔ چابی مل گئی نا، اس کے منہ سے نکل گیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا اس راہب کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر حیات ہیں اور حضرت عمر نے ان کو بھیجا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فوراً ان کو لیٹر لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً لیٹر لکھ کر کہا کہ حضور اب تشریف لائیے، اب کام آپ کے ہاتھ سے ہونے والا ہے، اب کسی اور کے ذریعے سے نہیں ہونے والا۔ اب سنو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے، کسی کو پتہ چلے کہ آپ جناب آئیے، اب بہت بڑا کام آپ کے ہاتھ سے ہونے والا ہے۔ پہلے تو وہ لشکر تیار کرتا ہے، پھر تو جناب سارے شہر میں خبر دیتا ہے کہ جناب دیکھو میری شان یہ ہے، میں جب تک نہیں جاؤں گا افتتاح نہیں ہوگا، دروازہ نہیں کھلے گا، کام نہیں ہوگا۔ حضرت عمر اپنی غلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، خچر ایک ہے، سواری ایک ہے، اور سفر بہت بڑا تھا۔ کہا ایسا کرتے ہیں کچھ گھنٹے میں سواری کروں گا، تم اس خچر کی یا گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلانا، اور کچھ گھنٹے تم سفر کرنا اور میں سواری پکڑ کر چلاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا دنیا نے یہ مثال بھی دیکھی کہ غلام خچر پر بیٹھے اور امیر المؤمنین اس سواری کو چلائیں۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوتا رہا، یہ باریاں ہوتی گئی، سبحان اللہ۔ اب جب حضرت عمر بیت المقدس کے پاس پہنچ گئے، کمال دیکھو، اب جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت آیا نا تو باری آپ کے غلام کی اس خچر پر بیٹھنے کی تھی۔ غلام کہتا ہے حضور سارا شہر آپ کا انتظار کر رہا ہے، پوری فوج آپ کا انتظار کر رہی ہے، ہم قریب پہنچنے والے ہیں، کتنا برا لگے گا کہ میں خچر پر بیٹھوں، آپ پیدل چلیں۔ نہیں حضور باری تو میری ہے، آپ ایک عرض سن لیں، آپ بیٹھ جائیں، سارا شہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، باری آپ کی ہے۔ ایسے ہی نہیں ان کو عادل الاصحاب کہا جاتا، ایسا ہی عدل کا شہنشاہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ اکبر، اب اس دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک کے چہیتے صحابی جن کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہونا ہے، ان کا غلام خچر پر بیٹھا ہے اور وہ امیر المؤمنین اس خچر کی لگام تھامے بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، دروازہ کھٹکھٹایا گیا بیت المقدس کا، اور وہ راہب جو ہے باہر آ کر جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ ہماری کتابوں میں جس بندے کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں نشانی ہے، یہ وہی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ شہر انہوں نے ہی فتح کرنا ہے۔ ان کافروں نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کے ایسی عظیم فتح نصیب ہوئی کہ جناب کوئی تلوار نہ چلی بلکہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اب ذرا سوچو ان کا مقام کیسا ہوگا، ان کا مرتبہ کیسا ہوگا کہ جن کا ذکر صدیوں پہلے آسمانی کتابوں میں تھا۔